الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کے لیے بہت بڑا یہ سوال ہے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور میں کیوں آیا ہوں اور میں مر کیوں جاتا۔ ابھی صبح ہی مجھے ایک میرے نوجوان دوست کی خبر ملی، رات کو سوئے اور سوتے ہی رہ گئے، صبح اٹھے ہی نہیں۔ وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ صبح وہ اٹھیں ہی نہیں، انہوں نے تو کئی کام سوچے ہوئے ہوں گے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ آپ خود سوچیں، کبھی یہ بیٹھ کے سوچا ہے کہاں سے آیا ہوں؟ کبھی یہ سوچا ہے کس نے بھیجا ہے؟ کبھی خیال آیا ہے کیوں بھیجا؟ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ مر جانا ہے؟ میں تو نہیں مرنا چاہتا، میں آنا نہیں چاہتا تھا، مجھے کسی نے بھیج دیا۔ اب میں مرنا نہیں چاہتا لیکن موت میرے پیچھے ہے، پھر کیا موت میرا صفایا کر دے گی، مجھے زیرو کر دے گی، یا اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ یہ کتنے بڑے بڑے سوال ہیں انسانی زندگی میں۔ یہ ہمارا ماحول اس سے بالکل کٹا ہوا ہے۔ مجھے کیا کمانا ہے، مجھے کیا بنانا ہے، اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ سیاسی فیملی ہوگی تو مجھے ایم پی اے کیسے بننا ہے، ایم این اے کیسے بننا ہے، ووٹ کیسے دینے ہیں۔ تاجر فیملی ہوگی تو سودا کیسے بنانا ہے۔ ہماری طرح زمیندار فیملی ہوگی تو کپا کے میں گڑنی ہے، تو کڑک کے میں گڑنی ہے، تو چاول کے میں گڑنا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے مدعے اٹھائے ہیں، ان کا جواب انسان کے پاس ہے ہی نہیں۔ بل تارک علمہم فی الآخرہ، یہ اندھے ہیں آخرت کے بارے میں۔ اس کا جواب دینے والی ہستی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انبیاء کا کوئی پڑھائی لکھائی کا علم نہیں ہوتا، براہ راست اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ کھربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، اور ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس نے بنایا، کیونکہ قرآن کا علم نہیں، میرے نبی کا علم موجود نہیں، سیرت کا علم موجود نہیں ہے، تو کھربوں ڈالر خرچ کر کے بھی وہ پریشان ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے، اور یہ کدھر جا رہی، تیزی سے بھاگ رہی ہے۔ ہماری زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے، ہمارا سورج 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ بھی رہا ہے، اور ہماری زمین بھی بھاگ رہی ہے، سورج کے ساتھ 9 سیارے بھاگ رہے ہیں، کل کائنات بھاگ رہی ہے خوفناک تیز رفتاری کے ساتھ۔ لیکن یہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو بھائیو، ہمارے نبی کا ہم پہ احسان عظیم کہ انہوں نے کہا واللہ خلقکم، تمہارا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو۔ کوئی اس جیسا ہو تو کوئی پوچھے کہ اللہ کون ہے، اس کے سوا نہ کوئی پہلے ہے نہ بعد میں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا۔ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم۔ کون ہے وہ؟ لا تأخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، سونے سے پاک۔ ملک ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے حکمران ہے 5 سال کے بن کے آ گئے، پھر چاہے رہے تو چاہے گئے۔
لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کی شہنشاہی کا مالک ہے۔ ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کوئی دم نہیں مار سکتا اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر۔ علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کائنات جب سے شروع ہوئی اللہ تو شروع ہونے سے پاک ہے نا۔ الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، اول ہے ابتدا کوئی نہیں، آخر ہے انتہا کوئی نہیں۔ تو اس کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے شروع کا لفظ بھی نہیں اس پہ صادق آ سکتا، اور وہاں پہ ختم ہونے کا لفظ ہی اس پہ صادق نہیں آ سکتا کہ وہ حدود سے پاک ذات، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لا یحویہ مکان، کسی مکان میں نہیں سماتا۔ لا یشتمل علیہ زمان، کسی زمانے کی پابندیوں میں نہیں آتا۔ وہ خالق ہے، مخلوق میں نہیں آتا۔ وہ لامحدود ہے، مخلوق محدود ہے۔ تو طاقت کیسی ہے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، اسی کا حکم چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ حکم کیسا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ قوت کیسی ہے؟ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک میرا اللہ ہے۔ اور یہ کائنات اور کائنات کا نظام کس کے تابع ہے؟ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، ساری کائنات اور کائنات کی حکومت کا مالک صرف اللہ ہے۔ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، مرتا نہیں، کھاتا نہیں، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، یطعم ولا یطعم، پلاتا ہے، پیتا نہیں، یسقی ولا یسقا، سلاتا ہے، سوتا نہیں، ینوم ولا ینام، مارتا ہے، مرتا نہیں، یمید ولا یموت، یحیی و یمیت، حی قیوم۔ میں نے قرآن سے چند آیات اور چند احادیث کے ٹکڑے ملا کر یہ بتایا کہ میرا بنانے والا کون ہے، اور مجھے یہ بتایا کہ اس نے بتایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اس کائنات کے راز بتائے۔ قل هو اللہ احد، وہی ہے ایک اکیلا بے مثال، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ نے حضرت اللہ بن عباس سے فرمایا یا بنیا، یا غلام، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب کبھی کسی کو پکارنا ہو تو اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، جب کسی سے کچھ مانگنا ہو تو اللہ کے سوا کسی کے آگے جھولی نہ پھیلانا، ہاتھ نہ پھیلانا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر میرے نبی کون ہے؟ مخبر کا پکا ہونا ضروری ہے، صحیح ہونا ضروری۔ ایک اخبار کی خبر ہوتی ہے، مجھ پر اتنے زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہوتا ہے۔ میڈیا میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہوتا ہے، اکثر تو جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ تو لیکن اگر خبر دینے والا کوئی صحیح پکا آدمی ہو تو ہم کہتے ہیں آپ گل ٹھیک ہے، کیونکہ بندہ ٹھیک۔ تو کائنات کے سارے حسن و جمال کو اکٹھا کروں تو بھی میرے نبی کا حسن اس سے زیادہ ہے۔ آپ اپنی ذات میں کیسے تھے؟ ایک بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء، ذرا عربی الفاظ سے آپ غور کیجئے گا، میں ابھی اپنے نبی کا حلیہ بیان کرنے لگا ہوں، ترجمہ میں کروں گا، لیکن آپ کو الفاظ میں ردم جو محسوس ہوگا بغیر سمجھے بھی آپ الفاظ کا ردم اور اس کے اندر جو ایک نغمہ چھپا ہوا ہے وہ محسوس